مسلمان جب کسی جنگ کو فتح کرتے ہیں تو وہ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہے۔ یہ تو ابلیس کو ظاہری اسباب پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کفر ہے اس کے پاس جو اسباب ہیں انہی کی وجہ سے یہ مجھے کامیاب کریں گے، لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کہتا ہے مومن یہ کھڑے ہو جائیں، کفر ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ ظاہری اسباب مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ تو گزارے کے لیے ہوتے ہیں، اصل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ جب کافر آگے بڑھتے ہیں نا، اس کے سینے کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے واپس لوٹنا ہے، میں نے گھر واپس جانا ہے، میرے پیچھے بڑے معاملات ہیں جن کو میں نے کلیئر کرنا ہے، لیکن مومن کہتا ہے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں نے صرف یہی کام کرنا ہے، تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی فوجی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، سب نے سنا ہے۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ سینے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اب جو بندہ ایک ٹینک کے نیچے جا کے لیٹ گیا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں یہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکتا، صاف ظاہرہ نہیں زندہ بچے گا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میں اگرچہ چلا جاؤں گا لیکن میں کم از کم ان کی ایک مشین کو تو تباہ کر دوں گا۔ تو کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے، نصرت آتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چاہت کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بخاری مسلم ابن ماجہ کے اندر، سرکار نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ 4 مرتبہ حضور نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ یہ سرکار کا جذبہ جہاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تو یہ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ بزدل بندہ وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں رہ سکتا، بزدلی انسان کو نہ دنیا کے اندر کامیاب رہنے دیتی ہے نہ آخرت کے اندر پھر وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ تو بزدلی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک پیغام ہے جو قرآن نے ہم تک پہنچایا اور فلسطین کا ہم تک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ قرآن کریم ہے، 5واں سپارہ ہے، سورہ نساء ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہاں پر کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے، اور بیت المقدس کے اندر مسلمان عورتیں، مسلمان نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیے کہ جو آج کسی مسلمان کے لیے جذبہ نہیں رکھتا کل اس کے لیے بھی کوئی اٹھنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج مسلمان اتنی تعداد کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے وہ مفقود ہو گیا ہے، نہیں کھڑے ہو رہے۔ اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود کہیں کہ یار ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں کامیابی دے۔ بھئی دعا کرنا ہم جیسے کمزوروں کا کام ہے۔ اگر ہمیں پاکستانی فوج کی طرف سے آرڈر آ جائے، اجازت ملتی ہے، تو انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم فلسطین جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ گواہ ہے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، مسلمان فلسطینی مجاہدین کی مدد کے لیے، بیت المقدس کے دفاع کے لیے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر فوج نہیں جاتی تو ہمیں اجازت دے دے۔ وہاں کے فلسطین کے ایک صحافی نے کہا کہ ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، پاکستانی قوم ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ انہیں اتنا بھروسہ ہے ہمارے اوپر، اور یہاں پر بیٹھ کے ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ ہمارے جو فوجی ہیں نا، جو ہمارے جرنیل ہیں، ان کا کام ہے وہاں پر ان کی مدد کے لیے فوج روانہ کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ اصل دے اندر جنوں کسے دی کان ہوندی ہے نا، وہ پھر سر نہیں چکدا۔ جڑے جا کے یہودیاں دے اگے انج ہاتھ کر لیندے نے نا، پھر انہاں دے اگے انج نہیں ہوندا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ جو IMF کے سامنے جا کے اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں اٹھا کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے سینے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔
جسے پتہ ہو کہ وہ کہہ سکتے ہیں تو ساڑا مقروض ہے، تو پھر وہ بندہ غلط نہیں نہ کر سکتا۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی بات ہے، ان کا کام یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہم پھر بھی جہاد کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک چودھری صاحب تھے، ایک امام صاحب نے مسجد کے اندر مسجد کی خدمت کی فضیلت بیان کی۔ مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا کار خیر ہے، مسجد کی صفائی کرنا ثواب کا کام ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں تک صوفیاء نے لکھا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے مسجد کی صفائی کرنے کی، کوشش کرنی چاہیے جب ہمیں موقع ملے ہم مسجد کی صفائی کریں۔ تو ایک چودھری صاحب تھے گاؤں کے، وہ کچھ دیر کے بعد مسجد میں جھاڑو دینے لگے، تو امام صاحب نے آ کے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چودھری صاحب یہ مجھے دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو چودھری صاحب کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بڑا ثواب ہوتا ہے جھاڑو دینے سے، مسجد کی صفائی کرنے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثواب کسی غریب کے لیے رہنے دیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ مسجد کی تعمیر کریں، آپ مسجد کی ضروریات کو پورا کریں، اخراجات برداشت کریں، یہ ثواب کسی غریب کے لیے رہنے دیں۔ تو ہم جو حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ مذمت والی بات آپ ہم جیسے کمزوروں کے لیے رہنے دیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ان مسلمانوں کی مدد کریں۔ ایک طرف کہتے ہو کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور یہودیوں کی حمایت کرتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ یہ جو قاتل ہے یہودی اور مقتول ہیں فلسطینی، کہ عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ بھئی مسلمان ہو، سب سے بڑا جو اسلام کا مرکز ہے وہ حجاز مقدس ہے، جہاں پر حرمین ہے، سعودی عرب ہے۔ وہاں پہ جو ظالم حکمران، جو بادشاہ ہیں، عیاش بادشاہ، حرام خور بادشاہ، جو کعبے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے ہیں، یہ عمرے کے جو پیکجز مہنگے ہو گئے کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ صرف ان کی عیاشیاں پوری نہیں ہو رہی، جو جا کے یورپ کے ساتھ بیٹھ کے، اسرائیل کے ساتھ، جو بش کے ساتھ بیٹھ کے شرابیں پینے والے ہیں، وہ حکمران پھر جہاد کی بات تو نہیں کر سکتے، وہ پھر فلسطین کی حمایت تو نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان حکمران فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہا اور یہودیوں کا کسی نہ کسی طریقے سے مددگار ہے، وہ حرام خور ہے۔ پیسہ مسلمانوں کا کھاتے ہو، حکومت مسلمانوں پہ کرتے ہو، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کہ عشق قاتل سے بھی، یہودیوں سے بھی عشق ہے اور مقتول فلسطینیوں سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ کفر بڑا طاقتور ہے۔ جو مسلمان یہ کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کافر بڑے طاقتور ہیں، یہودی بڑے مضبوط ہیں، نہیں، اسے کہنا چاہیے کہ اللہ بڑا مضبوط ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ طاقتور ہے، وہ ان سب کو ایک سیکنڈ کے اندر ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کعبے کے دفاع کے لیے ابابیلیں آ سکتی ہیں، ایک چھوٹا پرندہ ابابیل، اگر ابابیلیں کعبے کی حفاظت کر سکتی ہیں تو بیت المقدس کی حفاظت بھی کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اتنے جو مسلمان ہیں، یہ جو 58 اسلامی ممالک ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غیرت کا امتحان ہے۔ تو آج فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ہر اعتبار سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا ایک دھوکہ ہے ذہن کا، ایک سراب ہے، یہ ایک جھوٹی تصنع ہے، بندہ کہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے کاروباری ساتھی ہیں۔ نہیں، قرآن کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کا مذہب اختیار کر لو۔ جب خدا کہہ رہا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تو آج کوئی مسلمان کہے کہ نہیں وہ مجھ سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ بھئی وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، تو اس لیے آپ انہیں راضی کرنے کے بجائے خدا کو راضی کر لیں۔ فلسطین اور یہودی، اسرائیل ہمارے سامنے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال پاکستان کے اندر، سانحہ جڑاں والا جو فیصل آباد میں ہوا تھا، عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، تو پاکستان کے میڈیا پہ آگ لگ گئی، ہر طرف شور پیدا ہو گیا، شور برپا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اقلیتوں کو تحفظ نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے، گھروں کو آگ لگا دی ہے، گرجے کو آگ لگا دی ہے،
ہر بندہ ہی وہاں پہ شور کرنے کے لیے پہنچ گیا، چیف جسٹس پہنچ گیا وہاں پہ، ادارے پہنچ گئے وہاں پہ، مولوی پہنچے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ لیکن اسی پاکستان میں بلوچستان کے علاقے مستونگ کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، مسجد ہنگو کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعے کے موقع پہ دھماکہ ہوتا ہے، 100 کے قریب مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ مثال بھی آپ سامنے رکھ لیں، ایک طرف فلسطین اور اسرائیل، دوسری طرف جڑاوالا اور مستونگ کا سانحہ۔ اور پھر یہ شعر دیکھیں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ تو یہ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تو ہمدردی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، کشمیر کے اندر ظلم ہوا، لوگ خاموش رہے، مسلمان خاموش رہے، برما کے اندر ظلم ہوا، مسلمان خاموش رہے، فلسطین کے اندر ظلم ہوتا رہا، شام کے اندر ظلم ہوا، جتنے ممالک کے اندر ظلم ہوا، باقی مسلمان حکمران خاموش رہے۔ آج فلسطین کی یہ صورتحال ہے تو یہ کافر آپ کے سگے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے، تو کل یہ آپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ ان کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہوں گے، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کوئی آپ کی مدد کرے گا؟ تو ہم بطور پاکستانی اپنے حکمرانوں سے اور پاکستانی فوج سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کی مدد کے لیے فوج روانہ کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ قانونی اور آئینی حق ہے، ہم فوج سے بھی کر سکتے ہیں، حکمرانوں سے بھی کر سکتے ہیں، بطور سیولین ہمارا یہ حق ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ پھر آپ سے سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس میدان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔